السلام علیکم۔ ایکسپریس ٹرین پوری رفتار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے۔ راستے کے دونوں طرف بڑے دلکش مناظر آتے ہیں جو ایکسپریس ٹرین کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راستے کے دونوں طرف سرسبز باغات ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں، آبشار ہیں اور دونوں طرف پہاڑ ہیں جو ایکسپریس ٹرین کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایکسپریس ٹرین ان سارے دلکش مناظر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف دوڑے چلی جا رہی ہے۔ پستی ہو یا بلندی، خشکی ہو یا پانی، یہ ساری چیزیں ایکسپریس ٹرین کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں لیکن ایکسپریس ٹرین ان چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب گامزن رہتی ہے۔ بمقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ وہ انسان جس کا زندگی میں کوئی مقصد ہو، وہ اپنی ساری توانائی اس مقصد کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں الجھتا نہیں ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ بمقصد آدمی کی زندگی ایک مسافر کی طرح ہوتی ہے اور اسے اپنی منزل کی طرف پہنچنا ہوتا ہے۔ بمقصد آدمی جب اپنی منزل کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو راستے میں اسے دوست اسے اپنی طرف بلاتے ہیں کہ محفل سجانے کے لیے اسے بلاتے ہیں کہ محفل سجائی جائے اور چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جائے، لیکن یہ ساری ایک بمقصد آدمی ان ساری اپنے دوستوں کو اور محفلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی قربانی دیتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہتا ہے اور اس کے لیے وہ منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنا ایک مقصد بنائے گا اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرے گا تو اسے بہت ساری قربانیاں دینا پڑیں گی، اور قربانی دینا شرط ہے، قربانی دی جائے گی تو مقصد حاصل ہوگا ورنہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کے لیے مقصد ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو انسان جانور سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنی زندگی میں کوئی مقصد طے کرتا ہے تو اس کی زندگی قیمتی بن جاتی ہے اور یہ قیمتی زندگی اس کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے اور ان ریٹرن پھر وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر فرد کی ہم بات کریں تو دنیا میں جو ٹاپ 10 ارب پتی لوگ موجود ہیں، انہوں نے بھی زندگی کا ایک مقصد بنایا اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ دنیا کا امیر ترین آدمی ایلون مسک، جس نے ٹیسلا جیسی کمپنی بنائی، اسپیس ایکس کمپنی بنائی اور الیکٹرک کاریں وہ دنیا میں چلانا چاہ رہا ہے۔ ٹویٹر اس نے خرید لیا ہے اور اب وہ اسپیس کے لیے سیٹلائٹ وہ بنا رہا ہے، اور میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اب سے تقریباً 20 سال بعد یہ زمین اور اسپیس کا جو سفر ہے وہ 2 شہروں کے سفر جیسا ہو جائے گا، کراچی اور حیدرآباد جیسا سفر یا پنڈی اور اسلام آباد جیسا سفر ہو جائے گا، کہ آنے والے دنوں میں اسکول کے بچے اسکول کی چھٹیاں بھی اسپیس میں جا کے گزاریں گے۔ تو جو ایلون مسک دنیا کا امیر ترین آدمی ابھی بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کا جو مقصد تھا اس نے وہ مقصد حاصل کر کے دکھایا۔ مارک زکربرگ جس نے فیس بک بنایا تھا، وہ بھی ٹاپ 10 ارب پتی لوگوں میں آتا ہے، اس نے بھی اپنا ایک مقصد بنایا اور اس کو حاصل کر کے دکھایا۔ گوگل کے سی ای او سندر پچائی، جو 10 جون 1975 میں چنائی میں پیدا ہوا تھا، جو ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا، ایک معمولی کلرک کا بیٹا، ایک کمرے کے مکان میں رہنے والا، جب وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی پہنچتا ہے اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کوشش کر کے گوگل کا سی ای او بن جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس کی تنخواہ بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس ایک کمرے کے مکان میں رہنے والے شخص کی جو تنخواہ ہے وہ تقریباً پاکستانی 19 ارب روپے بنتی ہے۔ ایک مہینے کی تنخواہ 19 ارب روپے۔ تو یہ ہے مقصد بنانے کے فائدے۔ جیف بیزوس، ایمیزون کا مالک، جس نے ایمیزون کی بنیاد رکھی تھی، جو آن لائن کتابیں بیچنے سے اس نے اسٹارٹ کیا تھا اور اب ایمیزون ایک اتنی بڑی کمپنی بن گئی ہے، تو اس نے بھی اپنا مقصد حاصل کیا۔ اسٹیو جابس، جس نے آئی فون بنایا، اس نے بھی اپنا مقصد حاصل کیا۔ یہ سارے لوگ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ تو زندگی میں مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ جب مقصد ہمارے سامنے ہوگا تو ہم اس کی منصوبہ بندی کریں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہم اس کے لیے قربانیاں دیں گے۔ جب مقصد ہی نہیں ہوگا تو زندگی بیکار ہو جائے گی، کیونکہ جانوروں کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا، انسان کا مقصد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میں ملکوں کی بات کروں تو بنگلہ دیش کا جو مقصد تھا وہ بھی اس میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے بنگلہ دیش نے اپنی گولڈن جوبلی منائی تھی کہ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 50 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، جس کے لیے اس نے گولڈن جوبلی منائی تھی۔
پاکستان اپنی پوری توانائی لگا رہا ہے کہ کسی طرح کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 21 ارب ڈالر سے 23 ارب ڈالر ہو جائے، اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش کی 50 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ انڈیا نے ابھی سپٹمبر پچھلے مہینے G20 کانفرنس دہلی میں منعقد کی اور دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ترین سربراہان کو اس نے دہلی میں بلایا اور اتنی بڑی اس نے وہاں پہ یہ کانفرنس کی، تو انڈیا بھی اس میں کامیاب ہو گیا۔ اور چندریان 1 کی ناکامی کے بعد اور چندریان 2 کی ناکامی کے بعد آخر کار چندریان 3 کو انڈیا کامیابی کے ساتھ چاند پہ اتارنے میں کامیاب ہو چکا ہے، وہ اپنی چاند گاڑی کو چاند پر اتار چکا ہے۔ تو یہ ہے ملکوں کی مثالیں، انڈیویجول کی بھی مثالیں میں نے آپ کو دی، ملکوں کی بھی مثالیں میں نے آپ کو دی۔ تو جب یہ سارے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، ایک کمرے کے مکان میں رہنے والا گوگل کا CEO بن سکتا ہے، تو میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا زندگی میں ایک مقصد بنانا ہوگا، اپنی زندگی کو قیمتی بنانا پڑے گا اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی اور ہمیں قربانی دینی پڑے گی، ہمیں دوستوں کی محفلوں کو چھوڑنا پڑے گا، 2 مہینے میں ایک دفعہ دوستوں سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ تو ہمیں مقصد بنانا ہے تاکہ ہماری زندگی قیمتی بن جائے۔ اللہ حافظ۔